الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن، 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا قیامت نما دن آ گیا، اور دنیا سے سفر کرنے والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی، اور سورج طلوع ہوا۔ ادھر اپنے 22,000 فوج کو میدان میں لا کر جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ اتمام حجت کے لیے ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد امام پاک نے فرمایا، اے یزیدی لشکر کے لوگوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ قیامت کے دن تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو اور سمجھو کہ میں کون ہوں، میرے نانا جان کون ہیں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ ماجدہ کون ہیں۔ میں اس رسول کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے جس کے تم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو شیر خدا علی مرتضیٰ فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت جاں اور اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور جنتی عورتوں کی سردار فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ابن علی ہوں جن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جو خود نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تو کیا ایک بلائے ہوئے مہمان کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے کہ اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میری اہل بیت کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے تمہارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا ان بد نصیبوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ظالموں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے امام پاک، آپ کے فضائل و مناقب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت تو جنگ کے لیے آپ کسی کو بھیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں کرامتیں۔ ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر حضرت امام پاک اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا ایک بد نصیب سپاہی مالک بن عروہ گھوڑا دوڑا کر سامنے آ گیا، اور اس نے خیمے کے پاس خندق میں آگ دیکھی تو اس بے ادب یزیدی فوج نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ حضرت امام پاک کے جانثار حضرت مسلم بن اوجسہ کو اس بد نصیب کا یہ جملہ گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے اس بد نصیب کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، مگر امام پاک نے اجازت نہیں دی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجروح دل سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو اس بد نصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ امام پاک کا دعا کرنا تھا کہ اس بد نصیب کے گھوڑے کا پیر ایک سوراخ میں گیا اور گھوڑا پھسلا، اور یہ اس طرح گرا کہ گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر الجھ گیا، اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے خندق کی طرف لے گیا اور بھاگا، اور یہ بد نصیب خندق کی آگ میں گرا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا، اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے دشمن کو سزا دی۔ حضرت امام پاک
کی زبان سے یہ جملہ سن کر یزیدی فوج میں ایک بدنصیب سپاہی نے کہا، اے حسین، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس لفظ سے امام پاک کا کلیجہ پھٹ گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی تو فوراً اس بدنصیب گستاخ کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام پاک نے دعا کی اور اس گستاخ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی اور یہ ننگا ہو کر ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ اچانک ایک کالے زہریلے بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور یہ درد سے تڑپتا اور بلکتا ہوا نجاست و گندگی میں لت پت ہو کر بھاگا اور لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ مر گیا، مگر بے غیرت یزیدی فوج کو یہ سب دیکھ کر بھی شرم و حیا نہ آئی۔ اسی طرح ایک گستاخ مزنی نے ساقی کوثر کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حسین، دیکھ لو دریائے فرات موجیں مار رہا ہے، مگر تم کو اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا اور تم پیاسے مر جاؤ گے۔ حضرت امام پاک نے اس گستاخ کے لیے یہ دعا کی، اللہم امتہ عطشنا، اے اللہ تعالیٰ اس کو پیاسا مار۔ چنانچہ مزنی کا گھوڑا بھاگا اور یہ گستاخ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس گستاخ پر پیاس کا اتنا شدید غلبہ ہوا کہ پیاس پیاس پکارتا تھا، مگر جب اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا تھا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کر یزیدیوں ظالموں کے سینوں میں دل لرز جانا چاہیے تھا، اور وہ اس عبرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کر یزیدیوں کے سینوں میں دل لرز جانا چاہیے تھا اور اس سے عبرت پکڑ کر امام پاک کے خون ناحق سے باز آتے، مگر یہ شرارت وہ خباثت کے مجسمے جن کے سروں پر دنیا کی لالچ شیطان بن کر مسلط ہو چکی تھی، ان عبرت آموز کرامات سے کوئی سبق حاصل نہ کر سکے اور زیادہ بے ادبی اور گستاخی کے جنگی اشعار پڑھتے ہوئے اپنی تلوار کو چمکاتے ہوئے حضرت امام پاک سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل آئے۔ لیکن حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی ان یزیدیوں کی فوج کی کثرت اور ان کے ہتھیاروں کی چمک سے نہ ڈرے نہ جھکے، بلکہ جذبہ شہادت سے سرشار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے بے قرار تھے۔ حضرت